بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ ہمارے ملک پر رحم فرمائے۔ بری سے بری خبریں آتی چلی جا رہی ہیں، ایک کے بعد ایک بری خبر اس ملک کو گھیر رہی ہے۔ امتحان در امتحان نظر آ رہا ہے اس ملک کا۔ پہلے خبر آئی کہ جمعے کی نماز کے بعد پاکستان کے بہت ہی مشہور، بہت اثر و رسوخ رکھنے والے عالم دین اور دارالعلوم حقانیہ، جو پاکستان کے پرانے دارالعلوم میں سے سمجھا جاتا ہے، اس کے سربراہ علامہ حامد الحق صاحب، ان پر حملہ کیا گیا خودکش، جس میں وہ شہید ہو گئے اور دیگر لوگ بھی نمازی وہاں پر موجود تھے وہ بھی شہید ہو گئے، اور زخمیوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ ابھی اسی صدمے سے، اس حادثے سے یہ کہا جائے کہ سنبھل نہیں پائے تھے ہم کہ ملک میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے، اتنا بڑا یہ سانحہ ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے۔ اس کا رد عمل بھی پتہ نہیں کس طرح کا آئے گا، کیونکہ یہ بہت اثر رسوخ رکھتے تھے۔ خاص طور پر افغان طالبان کے ساتھ کوئی بھی بات چیت چل رہی تھی، جو بھی ہو رہا تھا، اس میں بھی کہیں نہ کہیں یہ شامل تھے۔ پھر ان کے والد اور ان کا مدرسہ دارالعلوم حقانیہ، یہ مانا جاتا ہے کہ یہاں سے جو بہت اثر رسوخ رکھنے والے طالبان لیڈرز تھے، وہ یہاں سے فارغ التحصیل تھے، یعنی یہاں سے پڑھے ہوئے تھے، تو کہیں نہ کہیں ان کا انفلوئنس برقرار تھا۔ پہلے ان کے والد قتل ہو گئے، اب ان کا اس طرح سے قتل ہونا۔ لیکن ابھی یہی خبر تھی کہ ہر طرف ڈسکشن میں تھی کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا بنے گا، کہ اب پہلے خیبر پختونخوا یہ نوشہرہ سے خبر آئی، اب کوئٹہ سے خبر آ گئی کہ وہاں بھی فورسز کی گاڑی کے قریب بم دھماکہ، سیکیورٹی اہلکار سمیت 9 افراد زخمی۔ دھماکے میں 2 سے 3 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا، پولیس ذرائع بتا رہے ہیں۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق جان محمد گیلانی کراس روڈ پر فورسز کی گاڑی کے قریب بم دھماکے کے نتیجے میں سیکیورٹی اہلکار سمیت 9 افراد زخمی ہوئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق دھماکے میں 2 سے 3 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا، جس سے 4 دکانوں کو بھی نقصان پہنچا۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ دھماکے کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے کی گاڑیاں جائے وقوع پر پہنچیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل میں نصب ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ذریعے فورسز کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ آئے دن یہ ہو رہا ہے، کبھی کسی اور صوبے کے لوگ ہیں اس لیے ان کو مار دیا گیا، کبھی سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان پر حملے ہو رہے ہیں، کبھی سڑکیں شاہراہیں بند کر کے وہاں پر ناکے لگا کر دہشت گرد حملے کر رہے ہیں، کبھی ایک جماعت کا شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی وہاں تو رٹ ختم ہو گئی ہے بلوچستان میں، وہاں تو دہشت گرد تنظیم BLA کی اب عملداری چل رہی ہے سڑکوں پر، اور پھر پتہ لگتا ہے اگلے دن اس کو وزیر بنا دیا گیا ہے، وہ کابینہ میں شامل ہو گیا ہے، تو اب پتہ نہیں پھر سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیا اس طرح کے بیان دینے کے بعد، یا وہ ایک پریشر ٹیکٹک تھا، یا اس سے کوئی حالات اچھے ہو جائیں گے وزارتوں میں اضافہ کرنے سے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف فضل الرحمان صاحب نے بہت دکھ، افسوس، غصے کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے دارالعلوم حقانیہ پر حملہ میرے گھر اور مدرسے پر حملہ ہے۔ ہم خیبر پختونخوا میں بدامنی کا ایک عرصے سے رونا رو رہے ہیں، مگر ریاست خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اور فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ مولانا حامد الحق کی شہادت سمیت دارالعلوم حقانیہ پر دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ مادر علمی دارالعلوم حقانیہ پر حملے اور برادر مولانا حامد الحق سمیت شہداء اور زخمیوں کی خبر سے دل رنجیدہ اور زخمی ہے۔ دارالعلوم حقانیہ اور مولانا حامد الحق پر حملہ میرے گھر اور مدرسے پر حملہ ہے۔ اچھا، حامد الحق صاحب کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں آپ سے، میری ان سے ملاقات ہوئی اور بڑے ہی دھیمے مزاج کے، بڑے ہی عجز و انکساری والے شخص تھے یہ، اور دیگر علماء بھی ان کو بہت عزت و تکریم سے دیکھتے تھے۔ اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ صرف افغانستان کی بات نہیں، پاکستان میں بھی بڑا ان کا انفلوئنس تھا، دیگر جگہوں پر بھی، اور اس سب کے باوجود آپ ان سے ملیں، ان کو دیکھیں تو وہی نہیں لگتا تھا کہ بڑا کوئی، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میرا بڑا رسول رسوخ ہے، یا بڑے شاگرد ہیں، ہمارا بہت بڑا نیٹ ورک ہے، یا اتنا بڑا مدرسہ ہے۔ اس طرح وہ کبھی اور یعنی بات نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے سب کو مل کر چلنا ہے، اور پاکستان کے حوالے سے بڑے فکر مند رہتے تھے۔ تو بہرحال اب دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں۔ اس کے علاوہ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ظالموں نے انسانیت، مسجد، مدرسے، جمعے کے مبارک دن اور ماہ رمضان کی آمد کی حرمت کو پامال کیا۔ دہشت گردی اور بدامنی معاشرے کے لیے ناسور بن چکی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی سوال نشان ہے۔ انسانیت کی جان، مال، عزت اور آبرو محفوظ نہیں۔ KP میں بدامنی بارے عرصے سے رونا رو رہے ہیں، لیکن ریاست خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔
مولانا عبدالحق کے خانوادے کی طرح میں خود کو بھی تعزیت کا مستحق سمجھتا ہوں۔ اللہ کریم مولانا حامد الحق اور دیگر کی شہادت قبول فرمائے۔ اللہ کریم زخمیوں کو جلد صحت عطا کرے۔ کارکن اس موقع پر بھرپور دعائیں کریں اور سپورٹ کریں۔ فضل الرحمان صاحب نے مدینہ منورہ سے مرحوم کے بیٹے حافظ سلمان الحق سے رابطہ کیا اور تعزیت کر کے واقعے کی تفصیل بھی لی کہ یہ سب کیا ہو گیا ہے۔ فضل الرحمان صاحب اس پر بڑے دکھی ہیں۔ جہاں تک سیاسی بات ہے تو تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب ابھی دونوں طرف ہی کھیل رہے ہیں۔ وہ صرف اگر یہ اپوزیشن الائنس کی طرف آتے ہیں تو صرف حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے، نہ وہ ان کے ساتھ نکلنے کو تیار ہیں، نہ اتنا حکومت پر دباؤ بڑھانے کو تیار ہیں اپنی طرف سے کہ حکومت گر سکے۔ پریشر سے برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور اس پریشر کے ذریعے حکومت بھی ان کو انگیج رکھ رہی ہے، وہاں بھی ان کا کوئی کام نہیں رکتا، ان پہ کوئی کیس نہیں بنتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جس طرح باقی اپوزیشن یا تحریک انصاف کی تو بات ہی چھوڑ دینا، وہ تو بالکل دیوار پہ چن دیے گئے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر ان کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب پتہ نہیں ان واقعات کے بعد کیا ہوگا، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ابھی اور سختی ہوگی، فلاں ہوگی۔ یہاں تو جو تجزیہ کار ہیں وہ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں، مگر ان سختیوں سے کیا مل گیا؟ ایک سیاسی جماعت پر سختیاں وہ پورے ملک پر سختی بن گئی ہے، کیونکہ سب کی اداروں کی، حکومت کی توجہ تو صرف اس طرف رہ گئی۔ پچھلے 3 سال میں ہم نے دیکھا ہے، اور دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ 2024 پچھلے 9 سال کا بدترین سال تھا، اور 2025 کا آغاز ہی اتنا ہولناک اور خوفناک ہو رہا ہے کہ خوف آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ محفوظ رکھے۔ اب دیکھیے نا ہو کیا رہا ہے، جہاں جہاں جس کی طاقت چل رہی ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ جی یہ وفاقی حکومت ہے نون لیگ یا پنجاب میں ہے مریم صاحبہ، نہیں، پیپلز پارٹی بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہے۔ ابھی انہوں نے کیا کیا، جی ڈی اے رہنما مرتضی جتوئی ان کو گرفتار کیا، اب ان کی رہائی ہوئی ہے، لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کیس میں ان کو بار بار گرفتار کیا گیا؟ نہیں، یہ پہلے کوئی کیس تھا کہ جی کوئی حملہ کیا، فلاں کیا، پھر وہاں سے رہائی ضمانت ملی تو موٹر سائیکل چوری کا مقدمہ کس شخص پر جو ایشیا کا سب سے بڑا زمیندار مانا جاتا ہے، لینڈ لارڈ مانا جاتا ہے، کہ ان کے پاس بڑی زمینیں ہیں، مرتضی جتوئی، ان کو آخرکار نارا جیل حیدرآباد سے رہا کیا گیا، اور نواب شاہ پولیس نے انہیں موٹر سائیکل چوری کے مقدمے میں گرفتاری کے بعد ڈسٹرکٹ نارا جیل حیدرآباد منتقل کیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ ان کا حال ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کا، کہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے بڑی زبردست جمہوریت اور بڑی اچھی گورننس کی ہوئی ہے، باہر جا کر کہتے ہیں جی بڑا کچھ چل رہا ہے۔ اور باہر کی بات میں آپ کو بتا دوں، باہر جا کر ابھی بڑی شدید شرمندگی کا سامنا ہوا ہے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو، کیونکہ وہاں جا کر اقوام متحدہ میں جا کر اعظم نذیر تارڑ صاحب لیکچر جھاڑتے رہے انسانی حقوق پر، کہ جی ہمارا جو ٹریک ریکارڈ ہے، جو ہماری حکومت انسانی حقوق پر عملداری کر رہی ہے، جس طرح عالمی قوانین کو نافذ کیا ہم نے انسانی حقوق پر، کمال ہے۔ ایسا زبردست انہوں نے سمجھایا کہ بتایا کہ اس سے اچھا تو شاید کوئی پاکستان میں کوئی حکومت کر کے ہی نہیں گئی، یا کوئی دنیا میں نہیں کر رہا ہوگا انسانی حقوق کا خیال جتنا پاکستان میں ہو رہا ہے۔ لوگ اندھے بہرے گونگے نہیں ہیں، یہاں تو آپ صحافیوں کو ہٹا دیں گے، بند کر دیں گے، لاپتہ کر دیں، اٹھا دیں گے، جو بھی کر سکتے کریں گے، کیس بنائیں گے، پیکا لائیں گے، فلاں لائیں گے، اقوام متحدہ پہ نہیں لا سکتے، وہاں کی رپورٹس آ چکی ہیں۔ اب بھی صرف آپ ابھی 2 دن کی بات کر لیں، 1-2 دن میں جو کچھ ہوا ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہوا ہے، کتنی بدنامی ہوئی ہے وہاں پر، شرمندگی کا سامنا کہ سب کی رپورٹس ہیں، اقوام متحدہ کی رپورٹس ہیں۔ ابھی رپورٹ آئی جسٹس انڈیکس رپورٹ کہ پاکستان جو ہے بدترین ممالک میں شامل ہے، 142 ممالک میں سے 140ویں نمبر پر ہے انصاف کی فراہمی اور اس چیزوں میں۔ یہ اندازہ، یہ وزیر قانون کے اندر سارا کچھ آتا ہے۔ یہ تو حال ہے، جمہوریت میں آپ کا انڈیکس گر گیا۔ یہ میں آپ کو ابھی کی خبر بتا رہا ہوں، پرانی نہیں۔ آزادی اظہار میں یا انٹرنیٹ دیگر چیزیں، وہ ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں، تو یہاں اس کا بھی انڈیکس گر گیا۔ تو 3 حوالوں سے بدترین خبریں جو انسانی حقوق کے لیے سب سے اہم اور بنیاد سمجھ جاتی ہے، تو آپ کیا کسی کو منہ دکھائیں گے؟ اب یہ سارا غصہ نکالیں گے جسٹس منصور علی شاہ جیسے ججز پر، کیونکہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس پر منصور علی شاہ صاحب یعنی اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ اب جسٹس منصور علی شاہ وہ جج ہیں جن کو عالمی سطح پر بلایا جاتا ہے، امریکہ میں ابھی حال ہی میں سعودی عرب میں سمٹ میں ان کو بلایا گیا، وہ تو جانے نہیں دیا گیا۔ اب عالمی سطح پر تو یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ان ججز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، خاص حکومت اپنے ججز لگائی جا رہی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں ججز کی تعداد 8 سے بڑھا کر 13 کر دی گئی۔ شاید حکومت کو یہ لگا کہ 8 سے بھی بات نہیں بن رہی، ان 8 میں سے بھی کوئی کسی کا کوئی ضمیر، کوئی کردار کچھ اس طرح نہ آ جائے، تو کہیں ہمارے خلاف کوئی فیصلہ نہ آ جائے، کوئی بات نہیں بن رہی، کوئی ریمارکس اس طرح کے آ رہے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا سوجھی
کہ ویسے تو 8 سے بھی جدیہ کار کہہ رہے ہیں کہ کام چل جانا تھا، لیکن اب 13 کر دی گئی ہے، 5 اور شامل کر دیے گئے ہیں. لیکن اس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور تحریک انصاف کے جو نمائندے ہیں اس میں علی ظفر اور بیرسٹر گوہر، انہوں نے مخالفت کی. اب میجورٹی اس وقت حکومت کے پاس ہے. چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب بھی حکومت کے ساتھ، کوئی ایک چیز نہیں ہے جس میں وہ حکومت کے کوئی ادھر ادھر جائے، نہیں، بالکل ایسے ہوتا ہے. امین الدین صاحب اصل میں وہ چیف جسٹس وہ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی مجھے ججز چاہیے، وہ آ گئے، ان کی مرضی کے ججز بھی آ گئے، بس یہ ہو رہا ہے. اب آئینی بینچ سے فیصلے بھی آ جائیں گے، بھی کہا جا رہا ہے 27 ترمیم آئے گی، ابھی وفاقی آئینی عدالت بھی بنے گی، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں سمجھ آ رہی، مگر پھر بھی دکھانے کے لیے کہ ہم ہی کنٹرول ہوئے. ابھی ان کو لگ رہا ہے کہ ہم کوئی مسئلہ نہیں، باہر کی دنیا کا ہمیں کیا ہے، ہم چل رہے ہیں. نارتھ کوریا بھی تو ہے، افغانستان ہے، برما ہے، اور بہت سی مثالیں ہیں دنیا میں جو تباہ حال ملک ہیں، ان میں چل رہا ہے کام، تو ہمارے بھی چل جائے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے باہر کی. یہ وہی حال ہے کہ ایوب خان کا دور لگتا تھا، وہ تو بڑا سنہری دور کہا جاتا ہے، وہ ختم ہوا تو پتہ لگا کہ ہمارا اس طرح فیبرک کی تباہ و برباد ہو گیا. پھر اسی طرح جنرل ضیاء الحق کا تھا، اس وقت نہیں سمجھ آتی، بعد میں اس کے اثرات نظر آ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح مشرف کا دور تھا. تو اب یہ دور بھی ایسے نظر آتا ہے کہ ابھی تو یہ کنٹرول اور سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس کے اثرات بعد میں پتہ لگ رہے ہیں، اور وہ تو ابھی سے کچھ نظر آنے لگے ہیں، ابھی آگے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. بہرحال منصور علی شاہ صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، اور کہا جائے گا جی ان کی مخالفت یا اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، یا یہ جو لیٹرز لکھ دیتے ہیں، یا یہ جو باہر سیمینار کر رہے ہیں، کانفرنس بھی ہے، یہ بارز میں بھی چلے جاتے ہیں. تو یہ منصور علی شاہ صاحب کو چونکہ چیف جسٹس بنایا یا بدلے لے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارا کوئی انڈیکس نیچے جا رہا ہے. کبھی کہتے ہیں جی یہ کیس نہیں سن رہے، وہ بھی جھوٹ پکڑا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ کارکردگی تو جسٹس منصور علی شاہ کی نظر آتی ہے. تو اب چاہے ان پر گرانے کی کوشش کی جائے ملبہ کہ جی انہوں نے کیا ہے، یہ بدلے کے چکر میں اس طرح کی سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں یا بات کر رہے ہیں، حالانکہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.